انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ماہ سفر میں 3 معصومین کی شہادتیں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک معصوم ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج میں آپ کو امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں کیوں بتاؤں گی؟ کیونکہ 17 سفر کو امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو کچھ باتیں بتانے کی جسارت حاصل کروں گی۔ امام علی رضا علیہ السلام 11 ذی-القعدہ کو مدینے میں پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت 17 سفر ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا نام علی ہے، اور آپ کو معلوم ہے اور کس امام کا نام علی ہے؟ جی ہاں، ہمارے پہلے امام، امام علی علیہ السلام ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کو بے شمار القابات ملے، جیسا کہ ایک ہے رضا، جس کے معنی ہے راضی رہنا۔ امام علی رضا علیہ السلام سے نہ صرف خداوند دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ معصومین، آپ کے دوست احباب راضی تھے، بلکہ جتنے بھی آپ کے مخالفین تھے، جتنے بھی دشمن تھے، سب آپ سے راضی تھے۔ اسی لیے آپ کو رضا کا لقب ملا۔ دوسرا لقب ہے غریب الغرباء، اور غریب الغرباء امام حسین علیہ السلام کا بھی لقب ہے۔ امام علیہ السلام کو امام رؤوف بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بہت مہربان امام۔ امام علیہ السلام کے پاس آپ کا کتنا ہی بڑا دشمن آ جائے، آپ ہمیشہ اس پر مہربان رہتے، ہمیشہ کائنڈلی اس سے پیش آتے۔ تو پیارے بچوں، امام علیہ السلام کے جتنے بھی القابات ہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان تمام القابات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ امام علیہ السلام کے والد یعنی کہ ہمارے 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ بی بی نجمہ خاتون۔ اور پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے بعد بی بی نجمہ خاتون کو طاہرہ کا بھی لقب دیا گیا۔ امام علیہ السلام کی ایک بہن بھی ہیں جن کا نام کیا ہے؟ فاطمہ، اور ان کا روضہ مبارک آپ کی اسکرین کے سامنے ہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ، اور آپ کو معصومہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا روضہ معلوم ہے کہاں ہے؟ جب ہم ایران زیارتوں پہ جاتے ہیں تو مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ ہے، اور وہاں پر ایک شہر بھی ہے جس کا نام ہے قم۔ تو بی بی معصومہ قم، یعنی کہ جو فاطمہ ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی بہن، انہیں معصومہ قم بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا روضہ قم میں ہے۔ امام علیہ السلام جب 15 سال کے تھے تو برے لوگوں نے آپ کے والد یعنی کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کو قید کر لیا، اور پھر آپ کو بغداد لے کر چلے گئے، اور چند سالوں بعد آپ کے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ امام رضا علیہ السلام کی عمر اس وقت 30 سال کی تھی، تو اس لحاظ سے امام علی رضا علیہ السلام اب 30 سال کی عمر میں امام بنے۔ امام علیہ السلام کے امام علیہ السلام کی جو طرز زندگی ہے، جو جس طرح گزارتے تھے زندگی، وہ دوسرے معصومین کی طرح تھی۔
یعنی کہ جب کوئی حاجت روائی کے لیے آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی حاجت کو پورا کرتے، اور جب آپ لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو کبھی بلند آواز سے بات نہیں کرتے، کبھی بلند آواز سے ہنستے بھی نہیں، کسی سے سختی سے گفتگو نہیں کرتے، ہمیشہ سافٹلی آرام سے بات کرتے، اور چیخ کے چلا کے بھی بات نہیں کرتے۔ آپ ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے میڈس، ہیلپر، غلام سب کو بٹھا کر کھانا کھاتے، اور آپ راتوں کو کم سوتے اور رات بھر آپ عبادت کرتے، اور آپ دن میں روزہ رکھتے۔ آپ کبھی کسی کو بری بات نہیں کہتے، نہ ہی برے القابات سے پکارتے۔ آپ کبھی محفل میں جاتے تو کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے۔ آپ ہمیشہ رات کی تاریکی میں صدقہ و خیرات دیتے۔ دیکھا پیارے بچوں، ہمارے امام علیہ السلام کی کتنے پیاری اخلاق ہے، کتنا اچھا اخلاق ہے ان کا۔ ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں، ان کے جیسے کام انجام دیں، انہی کی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں، جبھی تو ہمارے سے اللہ محبت کرے گا، ہمارے امام ہم سے محبت کریں گے، اور اللہ بھی خوش ہوگا اور امام بھی خوش ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک دفعہ پیارے بچوں، ایک شخص آیا اور اس نے امام سے کہا کہ اے امام، میں پہلے بہت امیر تھا، میرے پاس پہلے بہت زیادہ مال تھا، دولت تھی، لیکن اب میرے حالات بہت خراب ہو گئے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص خدا کی طرف سے دی ہوئی تھوڑی سی روزی پر راضی ہے تو خداوند دو عالم بھی اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر امام نے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بادشاہ بن جاؤ، تمہارے پاس بہت ساری دولت آ جائے، لیکن اس سے کیا نقصان ہوگا کہ تم خدا سے دور ہو جاؤ گے اور تم خدا کا شکر ادا بھی نہیں کرو گے۔ اور امام علیہ السلام نے قرآن کی وہ آیت بھی پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان بہت کم شکر گزار ہے۔ تو جب اللہ جو چیزیں ہم کو دیتا ہے، ہمیں ہمیشہ اس پہ راضی رہنا چاہیے، اس پہ ہمیشہ خوش رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کمپلین کریں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اکثر ہم نے اپنے فرینڈس کے گھر میں دیکھا ہوگا، یا ہمارے کزنس کے پاس بہت اچھے اچھے ٹوائز ہوں گے، بہت اچھی اچھی چیزیں ہوں گی، ہمارا بھی دل چاہتا ہوگا کہ ہمارے پاس بھی یہ چیزیں ہوں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم ماما بابا سے ضد کریں، دیکھیں ان کے گھر میں تو وہ ہے، ان کے گھر میں اتنی اچھی چیزیں ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو چیز دی ہے ہمیں اس پر خوش اور راضی رہنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہے کیا ہوگا پیارے بچوں؟ اللہ آپ کی نعمت میں اضافہ کرے گا اور دنیا کے درد بھی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اور پیارے بچوں، یہی ہماری زندگی کا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام کے دور میں جس ظالم بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام تھا مامون رشید۔ وہ ایک نہایت ظالم بادشاہ تھا۔ وہ سادات پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا، لوگوں کے مالوں کو لوٹ لیتا تھا، ان کے گھر جلا دیتا تھا۔ اور جب اس نے یہ دیکھا کہ امام علیہ السلام کے پاس لوگ آ رہے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں امام سے اور ان کو فالو کرتے ہیں، تو اس نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ امام کو مدینے سے خراسان بلایا، لیکن امام ہر بار منع کرتے تھے کہ مجھے نہیں آنا ہے تمہارے پاس۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ مامون کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی حکومت نہ چلی جائے اور امام کو حکومت نہ مل جائے۔ مامون رشید نے زبردستی امام کو خراسان بلایا۔ پہلے خراسان جو ہے وہ مشہد کا پرانا نام ہے، اب مشہد ہے، لیکن پہلے زمانے میں اس کا نام خراسان تھا۔
اب جب امام علیہ السلام خراسان پہنچ گئے تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بہت سارے لوگ آ کے ملنے لگے امام سے. تو یہ دیکھ کر مامون کو اور غصہ آ گیا. مامون جیلس ہونے لگا امام سے اور اس نے منع کر دیا کہ اب امام سے کوئی بھی نہیں ملے گا. اور ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ امام کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے. تو یہی ہوا پیارے بچوں. ایک دن اس نے امام کو اپنے دربار میں بلایا اور چند زہریلے انگور امام سے کہا کھانے کے لیے. امام نے بہت منع کیا لیکن اس نے زبردستی امام کو وہ انگور کھلا دیے جس میں پوائزن تھا. آپ کو معلوم اس سے کیا ہوا؟ جیسے امام نے کھائے تو امام کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. امام اپنے حجرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد آپ شہید ہو گئے. اور 17 صفر وہ دن ہیں کہ جب امام علی رضا علیہ السلام اس دنیا سے شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے. اور پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے آپ کے اسکرین کے سامنے امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ آ گیا ہے. اس روضے کو دیکھ کر ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وہ وقت جلد آئے کہ ہم سب اس روضے پر جائیں. امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت ہم سب کو نصیب ہو. دعا کی قبولیت کے لیے ایک اچھا سا درود پڑھیں. اللہم صلی. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.